ان کے عربی کے الفاظ یہ ہیں: اما ما یذکر عن المسیح انہ رفع الی السماء ولہ 33 سنۃ فہذا لا یعرف لہ اثر متصل یجب المسیر الیہ. یعنی کسی بھی لحاظ سے اس عقیدے کی ہمیں کوئی سند نہیں ملتی کہ اس عقیدے کو ہم مان لیں. اس کے علاوہ جو حالیہ زمانے میں بھی 1954 کے قریب مصر کے جو مفتی تھے اور شیخ الازہر علامہ محمود شلتوت، ان کا ایک بہت لمبا فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے، اور انہوں نے اس بات کے جواب میں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا زندہ ہیں تو اس کا کیا جواب ہے، تو انہوں نے اس کا اغلباً 8 صفحات پر مشتمل فتویٰ اپنا لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قطعی طور پر وفات پا چکے ہیں، اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہوتی. اس کے علاوہ ہم کچھ اور عقیدہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ فتاویٰ مصر وغیرہ میں یہ فتویٰ ان کا چھپا ہوا موجود ہے. تو زمانہ حال کے علماء میں بھی ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی امام حسن نے کہا جی 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 کہ جب حضرت کی وفات ہوئی ہے جی تو حضرت امام حسن کو اطلاع دیتے ہوئے صحابہ کو بتایا کہ لوگوں وہ حضرت علی جو ہیں وفات منکر روح اسی رات کو اٹھائی گئی ہے آسمان پر جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی تھی، اور 27 رمضان تھی. تو حوالے اس طرح کے امت محمدیہ میں بے شمار موجود ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں جی، عقیل صاحب، مبشر عمر صاحب نے آپ کے بیہاف پہ ہم سے سوال پوچھا تھا، تو آپ کو جواب مل گیا. ظاہر ہے اگرچہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں بڑا اچھا جامع نصیحت سے نبی اور تعالی محمد زاہد نے بڑے اچھے رنگ میں اس میں روشنی ڈال دی. اب ہم بات کریں گے محمد سعید صاحب سے جو جرمنی سے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. جی محمد سعید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ سب کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک بات کرنی تھی. سمرین صاحب جی جرمنی سے کال کرتی ہیں ان سے کہ اگر ہماری اوپن بات جماعت میں ہم نے ایگزیبیشن لگائی ہوئی تھی جو قرآن اور بائبل کی تھی، اور ہمارے میں اولڈ اور نیو سب اس کے تھے ورژن تھے، اگر وہ چاہے تو جماعتی طور پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ادھر بھی اگر اس کو زیادہ تفصیل چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. جی کہ جب ہم کہتے ہیں غیروں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے نہ کہ مسلمانوں کے لیے، تو وہ ان کا جواب یہ دیتے ہیں. اس میں بڑے بڑے عالم ہے اور انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ان کا بھی یہ سورت زخرف کی آیت 62 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف قرآن یعنی کہ وہ تو یقیناً انقلاب کی گھڑی کی پہچان ہوگا، بس تم اس ساتھ پر اگر کوئی شک نہ کرو اور میری پیروی کرو. یعنی کہ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئیں گے اب دوبارہ، اور وہ تو قیامت کی ایک نشانی بن کے آئیں گے. اس بارے میں کچھ پوچھنا تھا. جی جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، شکریہ جی سعید صاحب، جزاک اللہ. جی صاحب، انہوں نے وہی آیت پیش کی ہے جو عام طور پر ہمارے غیر احمدی بھائیوں کی طرف سے حیات مسیح کے اس بات کے لیے یا اس عقیدے کے اس بات کے لیے پیش کی جاتی ہے، اور وہ جیسے انہوں نے بتایا سورہ زخرف کی آیت ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ یقیناً وہ الساعۃ کی نشانی ہوگا تو تم اس میں شک نہ کرو. اب اس الساعۃ کے لفظ کا ترجمہ وہ قیامت کرتے ہیں، اور دلیل یوں لیتے ہیں کہ گویا وہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہوگی یا قرب قیامت کی نشانی ہوں گے، اس لیے تم ان میں شک نہ کرو. اور لہٰذا وہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب کبھی نازل ہوں گے دوبارہ. تو لیکن الساعۃ کا لفظ جو ہے یہ تشریح طلب ہے. قرآن کریم میں ہی یہ لفظ بہت سے مختلف معنی میں استعمال ہو چکا ہے، اور ہم سے پہلے ایک پروگرام میں اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے، اس کی لمبی تفصیل گزر چکی ہے. مثال کے طور پر سورہ قمر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ شق قمر کا ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اب وہاں پہ الساعۃ سے مراد قیامت تو نہیں ہے، یقینی طور پر وہاں پر الساعۃ کا لفظ کا ترجمہ یا تو انقلاب کی گھڑی ہے، وہ عظیم الشان انقلاب کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یا عرب کی تباہی کی گھڑی مراد ہے کہ عرب کی تباہی کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، کیونکہ قیامت تو ہمیں قطعی طور پر پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں آئی. تو لہٰذا الساعۃ کا لفظ جو ہے وہ تشریح طلب ہے. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ انہو سے مراد انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، یہ بات بھی تشریح طلب ہے.
اور اس کے بارے میں بھی مختلف تفاسیر نے اس انہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے یا انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف پھیری. اور مثلا تفسیر معالم التنزیل ہے, تفسیر جامع البیان ہے, مجمع البیان ہے, ان تمام تفاسیر میں انہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قرآن کریم کو ٹھہرایا گیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ قیامت کا علم دے گا, وہ قیامت کی حقیقی پہچان کروائے گا, لہذا اس میں شک نہ کرو. اگر حضرت عیسیٰ کو یہاں پر مراد لیا جائے تو یہ آپ خود سوچئے, سوچنے والی بات ہے کہ یہ دلیل ہی ایسی نہیں بنتی کہ گویا حضرت عیسیٰ کو ابھی نزول بھی نہیں ہوا اور نہ جانے کس زمانے میں ان کا نزول ہوگا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمہیں ایسی قطعی دلیل دی جا رہی ہے, اس میں اب شک نہ کرنا. اور وہ قطعی دلیل آنی کب ہے؟ وہ 2000 سال بعد یا پتہ نہیں کس نہ جانے کس نامعلوم وقت پر وہ نشانی پوری ہونی. تو لہٰذا یہ بات اگر اس کا حضرت عیسیٰ کا انہو کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کو ٹھہرایا جائے تو وہ بات وہاں پر فٹ نہیں بیٹھتی اور وہ ایک لفظ سی بات لگتی ہے. اور اسی طرح سے مختلف تفاسیر نے اس کا مرجع مختلف دوسرے قرآن کریم کو ٹھہرایا ہے. اس لحاظ سے بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. اب آگے چلیں گے اور بات کریں گے عدنان بٹ صاحب سے, ہمارے غیر جماعت دوست ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی, میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جناب, لیکن آپ کو ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی آواز آتی رہے ہمیں. میرا ہاں جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ میں مطلب کہ یہ ٹی وی دیکھتا نہیں تھا, لیکن یہ کافی 2-3 ویک ہو گئے ہیں, لاسٹ منتھ سے میں نا واچ کر رہا ہوں یہ ٹی وی, اور اس پہ موضوع بنا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا, بہت ہو چکے ہیں یا زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں جب بھی جب چاہتا ہوں تو میں بڑے شوق سے یہ والا پروگرام آپ کا دیکھتا ہوں سر, یہ رائے خدا والا. ٹھیک ہے جی. تو میرا یہ سوال تھا کہ جب معراج النبی واقعہ ہوئی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جب گئے تھے جی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسائی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ واپس آئیں گے, وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں, اور ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے یہ جو علماء کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اس بات پہ کیا وہ روشنی ڈالیں گے؟ سر میرا یہی کوشچن ہے. اچھا ٹھیک ہے. عدنان بٹ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے سوال ذرا دوبارہ دہرا دیں, آپ ایگزیکٹلی معراج شریف کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے, وہ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے واپس آنا ہے. اچھا اور جی. جب معراج النبی کا واقعہ ہوا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب واقعہ صحابہ کرام کو بتایا تو انہوں نے بولا کہ میری پہلے آسمان پر یا دوسرے یا تیسرے آسمان پر, بس کسی مجھے یہ شور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کہ مطلب کہ ان کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ سے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عدنان بٹ صاحب, آپ کا سوال ایک تو یہ کہ ویسے تو پھر ان تمام انبیاء کو بھی زندہ ماننا پڑے گا, لیکن یہ کہ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیں. جی عدنان بٹ صاحب کے نظر صاحب. یہ جو معراج کا واقعہ ہے, اول تو یہ پہلے معین ہو جانا چاہیے کہ وہ اس کو جسمانی لے رہے ہیں جبکہ ہم اس کو روحانی لیتے ہیں. کہ یہ ایک روحانی, یہ کشف تھا نہایت اعلیٰ درجے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا آپ کے مقام اور مرتبہ کے مطابق. اور اس یعنی معراج کی رات میں آپ نے جو آسمانوں کی سیر کی ہے تو اس میں آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقات کی ہے. تو میں اس کی ضرور نہیں چاہتا کہ یہ یعنی کہ ہمارا عقیدہ کے بارے میں کیا ہے, لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ سب نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے یا جتنے بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کیا جائے تو باقی انبیاء کے متعلق ان کا بھی یہی کیا کہ وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں. تو جب انہی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ملے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی یعنی درجے پر ہیں جس درجے پر باقی انبیاء ہیں. یا سب کو زندہ تسلیم کرنا پڑے گا یا عیسیٰ کا بھی وفات یافتہ. تو کوئی ایک آسمان پر ہے, کوئی دوسرے کو تیسرے, وہ تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ رفعنا فوقہم بعضہم درجات, کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. تو درجات کے لحاظ سے ان کو الگ الگ آسمانوں میں دکھایا گیا ہے, لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ باقی تمام انبیاء کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بڑی یعنی کہ میں تفصیل میں نہیں آ رہا, مختصر سی بات ہے کہ معراج کی رات جو نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے, تو وہ تمام انبیاء تو قرآن کی بھی بتلا رہا ہے, یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ تو وفات یافتہ ہیں. بہرحال تو وفات یافتہ میں جو عیسیٰ علیہ السلام داخل ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی وفات یافتہ ہیں. یہ بڑی موٹی سی بات ہے, اس میں باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں جی عدنان بٹ صاحب, آپ کے سوال کا جواب ہوا, امید ہے آپ کی تسلی اس سے ہوئی ہوگی.